دوستو کوئی بھی کسی سے پیار کرتا ہو نا تو اس کی ہیلپ کیا کرو، کیونکہ پیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ مظلوم ہوتے ہیں بیچارے. کیونکہ جب ان کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی سے تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں صرف اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے. وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں اس کی نظر میں اسے وہی نظر آتا ہے. اس کے علاقے کا اگر کتا بھی آ جائے تو اسے وہ عزیز ہوتا ہے کہ وہ میرے محبوب کے علاقے سے آیا ہے. تو دوستو اتنی سی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ بہت آگے تک جا چکا ہوتا ہے کہ اس کے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کبھی لوٹ کر نہیں. ارے شفیق بھائی میں کتنے آئی ہیں آئے دماغ خراب کر رہا ہے پھر سلیل کر کے رکھ دیا تم نے. اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو میں کپڑے تو پہن کے نہیں آ گئی. اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے. یہ پاگل ہو گیا تھا، یہ پاگل ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے. میں اتنی دیر سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اسی اتنی دیر سے. دھوکہ کیے دیکھ یار میں کپڑے تو کیوں باہر ہوا کہ میری کمیز کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی یاد آتا تمہیں یہ کیا ہے؟ نہیں میں کچھ یاد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھ نظر نہیں آ رہا. یہ کیوں ہے کپڑا؟ دوستو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے. جب سے وہ روح یہاں سے نکلی ہے سب چیزیں اپنے ساتھ لے گئی. عارف تمہیں واقعی بھی کچھ نہیں یاد؟ کوئی نہ میں تو یار کمیز تو میرے گال لے چاہیے، پتہ نہیں کس دی گئی ہے. وہ پانی کے پاس تو پانی کے اندر چلا گیا تھا، کوئی خوبصورت عورت تھی، پانی کے اندر گیا تو تجھے وہ نیچے سے کھینچ رہی تھی. تو بکواس میرے کپڑے میرے دیکھ سوکھے نہیں. پانی کے اندر گیا تھا، وہ تمہیں کھینچ رہی تھی پانی کے اندر ایک خوبصورت عورت. پھر یہ دلہن تمہیں نظر آئی، تم پاگل ہو گئے، تم اس کے پیچھے چل پڑے. میں اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے تم پہ پڑھائی کی، پانی سے تمہیں باہر نکالا، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. میرے کپڑے تو سوکھے دیکھ کپڑے سوکھے نہیں. اگر میں پانی چلانا میرے کپڑے تک گلے ہونا سننے ہونا. اسے کچھ بھی یاد نہیں. جو کچھ ہوا مجھے لگتا ہے یہ خواب میں تھا. جب یہ یار میرے کپڑے دیکھ سوکھے دیکھ، اگر سننے ہوندے میں مننا ہوا کہ میں پانی جہاں میں خواب نہیں دیکھ. اچھا مجھے چلیں دوستو، اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں کچھ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، عارف کو میں دکھا دوں گا، اسے پھر یقین آئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. پھر تو مانو گے نا. یار میں نے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تمہاری وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں، یہاں پہ اتنا پریشان ہوا ہوں. اب یہ چیز کہاں سے آئی؟ جب ہم آئے تھے یہاں پہ یہ چیز تھی ہمارے پاس نہیں تھی نا، تو پھر یہ اب کہاں سے آئی ہے؟ تیرے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کہاں سے آئی. ہم ساتھ میں آئے تھے، یہ چیز نہیں تھی ہمارے ساتھ، یہ چیز نہیں تھی ہمارے ساتھ. عارف کپڑا والوں یہ تو میں مٹی کہنے پورے آ کے یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں پہ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، تم کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو. کھڑا کی تھا کیمرہ اٹھائے. یار اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے. یار میں اس چیز سے بہت زیادہ حیران ہوں کہ عارف کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. یار میں چہرہ بتا پہ میں نے مٹی کہنا پورا دیکھ میں کپڑے سوکھے نہیں سارے. عارف کہاں جا رہے ہو اب؟
دریا کے پاس مت جاؤ. یعنی میں سب میں نے سوچ رہا تھی اچھا رک, مجھے کڑا لگانے دے تجھے. آگے تھا. دوستو عارف ابھی ریت سے بھر چکا ہے, یہ کہتا ہے میں پانی کے اندر جاتا ہوں, لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کو کڑا لگا دوں, اس کے بعد جو ہے نا یہ پانی میں جائے, کوئی پانی کی چیز کھینچ نہ سکے اسے. مجھے ایسے لگا جیسے یہاں پہ سانپ ہے, یہ مٹی کا ڈھیرا پڑا ہوا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ شفیق بھائی ہاں میں اپنے بچوں نے چوینا تھا. کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے بچوں نے خیال چوینا تھا. بچپن میں جا رہے ہو؟ جی کیوں؟ اپنی پڑھائی کے ساتھ نا بہت لمبے خواب چوینا تھا. اگر میں نے کوئی دیکھا ہے جب میں نے دیا ٹوٹیاں دیتی ہیں, جب میں نے انہیں پانی سے باہر نکالا ہے, سب کو یاد آ گئے. دوستو عارف کا کہنا ہے کہ میں دوبارہ سے پڑھائی کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ میں کہاں پہ تھا اور میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا, جبکہ میں اسے سب کچھ بتا چکا ہوں, لیکن اسے یقین نہیں آ رہا میری بات پہ. یہ خود سے چیک کرنا چاہ رہا ہے. تو کرو جیسے تمہیں لگے, خیال کرنا پڑھائی کر کے پھر اسی چیز کو نہ بلا لینا. چپ کر کے کیمرے کے پاس. دوستو یہ جو دلہن تھی یہ واقعی میں ایک, بس کیا کہوں گے, لوگ جو پیار کرتے ہیں نا وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن ہر ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کی اولاد کسی سے پیار کرتی ہے تو یہ ان کا حق ہے. اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے بچوں کی اگر کہیں شادی کرتے ہو تو ان سے پوچھو کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں, ان کو کوئی پسند ہے تو وہیں پر ہی اس کا رشتہ ہونا چاہیے, اس کا تعلق بننا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے نہ کہ ماں باپ نے. مانتے ہیں کہ رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن انسان کا دل بھی کچھ ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ کی نگرانی میں ہی پیار محبت پروان چڑھے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. دوستو ہیلو, کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میرے آ کے بیٹھے. میں آیا, آپ آئے ہی تھے؟ ہاں یہاں پر آئے. 2 بندے آئے, پوچھے چاہے تم نے کیمرہ لگایا؟ میں کیمرہ لگا رہا تھا اس وقت, تو وہاں پہ بیٹھا تھا کنارے پہ. میں کنارے پہ تھے, وہ آگے بیٹھا. ہاں ایک تھوڑی سی بیٹی بھی, ہاں. کوئی عورت ہے. اب یاد آ گیا نا. ہاں, وہ عورت بڑی خوبصورت, انتہا, اس کا کوئی پتہ. جو پانی میں تھی وہ یہی تھی. جی. تو دریا جو کوئی چیز ہو لے کے چلی گئی, میں نے یہ لے. تو یہ پانی سے باہر بھی آ گئی, پانی کے اندر بھی چلی گئی. یار میں خدا سے پانی تو باہر سوکی, پانی دے وچ سوکی. تم نے اسے پورا دیکھا؟ میں نے پورا دیکھا. میرے کپڑے تو سوکھے ہیں, ایک گلے ہیں. نہیں تو سوچ نہیں لگاتا. کپڑے تو تیرے خشک ہیں. خشک بالکل سوکھے ہیں. دوستو یہ پانی میں ڈوب گیا تھا, اسے میں نے نکالا ہے, ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا ہے باہر. اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا, لیکن ابھی اس کے کپڑے بھی خشک ہیں, سب کچھ خشک ہے. اور جب وہ اسے لے کر گئی تھی پانی کے اوپر سے یہ دونوں چل رہے تھے, لیکن میں پانی کے اندر گیا تو میں ڈوبنے لگ گیا. یار پانی دے وچ ہن ایک کپڑا ہے نا, ناظرین کو بتائیں, ایک کپڑا پوچھا نے, ایک کپڑا گلا ہو گیا ہو جائے گا. تو یہ دس میں گلا کیوں نہیں تھیا, جڑا میں پورا دریا دے اندر داخل ہمی. چلو یہ تو تمہیں یاد ہے کہ تم نے قمیض اتاری تھی. میں نے قمیض اتاری ہے, قمیض پھینکی,
اچھا دوستو، یہ میں شکر کرتا ہوں کہ عارف نے پڑھائی کی ہے اور اپنے آپ کو ہوش میں لے کر آیا ہے. یہ اس نے اپنا جو پیچھے گزرا ہوا وقت تھا اس کو یاد کیا ہے پڑھائی کے ذریعے، اور اسے سب یاد آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے اسے بتانا نہیں پڑا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے خود اس چیز کو دہرایا ہے، اس نے پیچھے گیا، اس نے سب سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو پانی میں چیز تھی وہ یہی سرخ رنگ کے کپڑوں میں جو چیز باہر دکھائی دے رہی تھی وہی پانی کے اندر تھی، لیکن وہ گیلی نہیں تھی. یہ دیکھیے، یہ بھی گیلے نہیں ہے، خشک ہے. تو میں کہ اس کے کپڑے بھی خشک ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ بھی پانی کے اندر تھا لیکن ابھی اس کے کپڑے خشک ہیں. وہاں پانی میں چل رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں. کیمرے دے سارا میں گیلا نا. ہاں یہ تو سوکھا کیوں؟ یہ بات کی میں نے سمجھ نہیں آ رہی بھائی. میں دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھی کھڑے ہو جائیں. دوستو، ساری کہانی حمزاد سے پوچھ کے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک لڑکی تھی جو کسی سے پیار کرتی تھی، اور اس کے ماں باپ جو ہیں عارف، میں نے حمزاد سے پوچھا نا، یہ بات تو تمہیں پتہ نہیں ہے نا، اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکی اس سے پیار کرتی ہے جس سے یہ ہمیں کہہ رہی ہے ہم اس سے شادی نہیں کروا سکتے اس کی. تو جہاں ہم چاہتے ہیں یہ لڑکی وہیں شادی کرے، لیکن لڑکی نہیں مانتی تھی. وہ کہتی تھی میں خودکشی کر لوں گی. تو اس کے گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں خودکشی کرنی ہے تو پھر ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماریں گے. تو اس بیچاری کو اسی دریا کے بیچ میں درمیان میں کشتی پہ بٹھا کے لے کر آئے اور یہیں سے اسے دھکا دے دیا اور واپس کشتی گھر کی طرف موڑ لی. یہ وہی ہو رہا تھا یار. اتنے ظالم عشق کے اتنے خلاف کیوں ہیں لوگ یار؟ لوگ عشق کے خیال غیرت رکھتے ہیں نا، غیرت. یار یہ تم ذرا پہن لو نا، ڈھانپ لو اپنے آپ کو. کافی دیر سے ننگے کھڑے ہو. کیا میں دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یار اسے دیکھو یار، عارف کو کپڑے نہیں پہنے ہوئے. والو جن نہیں آتی میں کچھ اب نہیں آتی پڑھائی میں نے کی ہے اللہ کے بندے، کہاں آتی ہے. جب تمہیں عشق ہو گیا نا اس سے تو یہ نشانی سمجھ کے رکھ لے. دوستو، آج کی جو بھی کہانی تھی وہ دریا کے پاس تھی اور دریا میں ڈوبنے والی ایک مظلوم عاشق لڑکی کی تھی جو کسی کے عشق میں اپنی جان دے بیٹھی. ماں باپ تو نہیں مانے لیکن اس نے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دی صرف اپنے پیار کی خاطر. بھئی میں کسی اور کی نہیں ہوں گی، صرف اس کی ہوں گی جس سے میں نے پیار کیا ہے. دوستو، کوئی بھی کسی سے پیار کرتا ہو نا تو اس کی ہیلپ کیا کرو، کیونکہ پیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ مظلوم ہوتے ہیں بیچارے. کیونکہ جب ان کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی سے تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں صرف اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے. وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں اس کی نظر میں اسے وہی نظر آتا ہے. اس کے علاقے کا اگر کتا بھی آ جائے تو اسے وہ عزیز ہوتا ہے کہ وہ میرے محبوب کے علاقے سے آیا ہے. تو دوستو، اتنی سی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ بہت آگے تک جا چکا ہوتا ہے کہ اس کے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، بھلے وہ آپ کا ہے یا کسی کا ہے. وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا ہو چکا ہوتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آج کی کہانی کیسی لگی، آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. عارف بھائی کے لیے اور میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. آج اتنا مشکل وقت تھا، عارف بھائی ڈوب رہے تھے، میں اتنا پریشان تھا، میں اتنا شرمندہ تھا، میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں دریا میں کیسے کودوں کیونکہ مجھے تیری نہیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ میں ڈوب گیا تو کہانی یہیں ختم ہو جانی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کچھ میں نے پڑھائی کی، کچھ عارف بھائی نے زور لگایا، کچھ ہوش میں تھے تو یہ کنارے کی طرف آئے اور اسے ہم نے باہر نکالا. پھر ایک دم سے غائب ہو گئے، پھر مل گئے. الحمدللہ اب ہم دونوں سلامت ہیں. تو یہ سب آپ دوستوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، جو دوست ہمیں دیکھتے ہیں. دوستوں اسی طرح سے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیے گا. ہم بھی اپنے جتنے سبسکرائبر ہیں، جتنے کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں، سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عارف بھائی اور میں مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی زندگی میں خوشحالی ہو، ان کے کاروبار میں، ان کے مال جان میں، ایمان میں، رزق میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. دوستو آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ملیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. عارف بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بالکل خاموش کریں اس وقت سے. نہیں، میں کچھ نہیں کہنا. تو سب لانے کو اجازت دو، گاہ پٹھے کا ٹائم ہوگی.
डंगरों को घास अटल 3 बज गई जी, मैंने धार शादी निकालनी है, इजाजत मांगी। दोस्तों आरिफ को हर वक्त अपने काम की पड़ी रहती है, ये काम भी पकड़ लेता है और ऊपर से फिर जब इसने जानवर रखे हुए हैं, आप देखें अब जो भी टाइम हो रहा है, ये रात को 3 बजे उठ के फिर वही घास काटना और अपने जानवरों को देखना और ये सब सिस्टम ये चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों हमारे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।